خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرح، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ کائنات خود بخود کسی دھماکے سے نہیں بنی، جس کی ہم نے بہت سی دلیلیں عقل و شعور رکھنے والے ذہین انسانوں کے سمجھنے کے لیے بھی دی تھی، اور تلاش کے سفر میں ہمیں جو ایک کامیابی ملی تھی وہ ایک سوراخ یا ایک اشارہ تھا جو اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی اور خوبصورت کائنات خود بخود نہیں بنی، بلکہ کسی نہ کسی نے تو بنائی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون ہے وہ جس نے یہ اتنی بڑی اور خوبصورت کائنات بنائی، اس میں سب کچھ ایک بہترین نظام کے تحت چل رہا ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس کائنات کو بنے ہوئے کتنا وقت گزر گیا۔ اس کا ہم انسان صرف اور صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، لیکن دعوے کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کائنات کب تخلیق ہوئی۔ آج بہت سے سائنسدان یہ اندازہ پیش کرتے ہیں کہ شاید اس کائنات کو بنے 454 ارب سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو جب کائنات کو تخلیق ہوئے اتنا وقت گزر گیا، تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ کائنات کیسے تخلیق ہوئی اور کس نے تخلیق کی، ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا، اور اتنا پیچھے، یعنی 454 ارب سال پیچھے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ اگر ہم سائنس کی طرف جائیں، بے شک سائنس ایک جدید علم ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے رازوں سے پردہ اٹھانے میں ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس علم میں آپ کو مہارت ہو۔ لیکن جس طرح سے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سائنس حیرت کے نئے نئے سمندروں کی دریافت کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس دنیا کی انسانی تاریخ سے لے کر آج اور ابھی تک ایسا کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا جسے سائنس پر مکمل مہارت اور عبور حاصل ہو۔ اور کچھ جدید سائنس جو آج اس وقت دنیا میں کافی اہمیت کی حامل ہے، یہ وہ علم ہے جس کی ابتدا کچھ لوگوں کے خیال میں ہائی مڈل ایج یعنی 1277 سے ہوئی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا 14ویں صدی میں ہوئی، یعنی آج سے تقریباً 600 سے 650 یا 850 سال پہلے اس علم یعنی جدید سائنس کی ابتدا ہوئی۔ لہٰذا ہمیں اپنے سوال کہ یہ کائنات کب اور کیسے بنی اور کس نے بنائی کا جواب ہمیں یہاں سے نہیں ملے گا، لہٰذا اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم مذہب کی جانب ہی چلیں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی گزشتہ قسطوں میں یہ بتایا تھا کہ اگر ہم مذہب کی بات کریں تو تقریباً اس وقت دنیا میں 4000 سے زائد مذاہب موجود ہیں، اور ہر مذہب کی بات کرنا کافی مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ہم نے 3 مذہب کا انتخاب کیا تھا، جن میں عیسائیت، اسرائیلیات اور اسلام ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم ان 3 مذاہب کو جمع کریں تو یہ دنیا کی کل آبادی کا 50% سے زیادہ حصہ انہی مذاہب پر مشتمل ہے، لہٰذا ہم ان 3 مذاہب کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تینوں مذاہب میں ایک خدا کا تصور بھی ہے، پیغمبروں کا تصور بھی ہے، اور الہامی کتابوں یا آسمانی کتابیں بھی ان تینوں مذاہب کے پاس موجود ہیں، لہذا ان تینوں مذاہب کو جاننے کے لیے ان کی کتابوں کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہودیوں کی مقدس کتاب توریت اور عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل میں انسانوں نے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلیاں کر دیں، لیکن مسلمانوں کی مقدس کتاب یعنی قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی گئی، اور نہ آج تک کوئی قرآن کا الگ ورژن یا ایڈیشن آیا ہو، لہٰذا اپنی تاریخی اہمیت اور مکمل اصلی وجود ہونے کی وجہ سے ہم اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف چلیں گے۔ لیکن فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ تلاش کا یہ سفر ابھی جاری ہے، اور اس سفر میں ہمارا ساتھ بالکل نہ چھوڑیے گا۔ ملتے ہیں ہماری اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔